نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین محترم آج کے خطبہ جمعہ میں چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا کی تو آپ نے اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس بہت بڑی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے ہیں تو اسے بعد سے سابقون الاولون کہ جو سب سے پہلے
پیارے ہیں یقیناً ان کی عظمت، ان کا مقام اور احترام بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، سگا چچا تھا ابو طالب، اس کے بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامد ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہونے کا اعزاز حاصل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہت زیادہ ان کی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ ان کا مقام اور عظمت ہے۔ ان کی کنیت تھی ابو تراب۔ ابو تراب جو ہے وہ ان کی کنیت کیسے بنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ایک دن آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی۔ آپ نے علی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ بس ان سے تھوڑا سا تکرار ہو گیا تھا تو وہ ناراض ہو کر ابھی گھر سے نکل گئے، تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ نے کسی کو بھیجا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کیا جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو آ کر آپ کو بتایا گیا کہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے، کچی مسجد ہوتی تھی، ان کی کمر سے چادر ہٹی ہوئی تھی تو کمر پر پہلو پر مٹی لگی ہوئی ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی جھاڑنی شروع کر دی اور فرمایا کم یا ابو تراب، کم یا ابو تراب، اے ابو تراب۔ ابو تراب کا مطلب مٹی والے، اور مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ نے اس موقع پر ان کو ابو تراب کہا چونکہ جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے تھے، تو اس کے بعد جو ان کو ابو تراب کہہ کر بلاتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے تھے، تو اس لیے ان کو کنیت ابو تراب جو ہے وہ بڑی ہی پسند تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کاتب وحی بھی تھے، وحی لکھنے والوں میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین بلکہ 4 خلفاء کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ تقریباً 40 کے قریب لوگ تھے جو وحی لکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع پر جو موجود ہوتا، جب وحی نازل ہوتی جو ہوتا آپ اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ عرب میں چونکہ زیادہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے، بالخصوص مکہ میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ تو اس بات سے کوئی 40 افراد ہیں صحابہ کرام میں سے جو کاتبین وحی ہیں، ان میں سے 4 خلفائے راشدین بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کی شرف کے ساتھ ساتھ حدیث کے ساتھ بھی بڑا شرف تھا اور بڑے محتاط ہو کر حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں بلکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں حدیث صحیح بیان کروں۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کروں تو اس سے بہتر ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میں آسمان سے گر جاؤں۔ یعنی اس قدر حدیث بیان کرنے میں محتاط رہتے تھے اور یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کسی بھی بات کو آپ بغیر تصدیق اور تحقیق کے حدیث نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا عمل نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ہے، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ تو
کتنی ہی موضوعات من گھڑت اپنی طرف سے بنا کر روایات اور ضعیف روایات جو مستند نہیں ہے وہ علماء ممبروں پر بھی بیان کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے تو پھر اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک گروہ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے 50 ایک چیز کی سنتیں لکھ دی ہیں، حالانکہ سنت تو وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یہ آپ کا فرمان ہے۔ ویسے کوئی بندہ کسی عام بندے کی طرف آپ کو اچھی بات منسوب کرے، اس نے نہیں کہی، وہ غصہ کرے گا، ناراض ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی نہیں، آپ نے میری طرف یہ بات کیوں منسوب کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا بغیر تحقیق کے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی آگ میں اپنا مقام سمجھے کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے کہ جو میں نے کہی نہیں، اور وہ کہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا رسول اللہ کا عمل ہے۔ آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو مرضی کو لکھ کے بھیج دیتا ہے حدیث مبارکہ، تو آگے تو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ ہاں کوئی حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہ ساری حدیث صحیح ہے، ان میں سے کوئی حدیث بھی آپ آگے شیئر کر دیں وہ درست ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دین کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، اس میں کوئی حد والی بات نہیں، بلکہ آپ کو برابر کا ثواب ملے گا۔ جس طرح یہ ہمارا جمعہ ریکارڈ ہوتا ہے تو بعض لوگ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ سنتے ہیں، کئی ایسے دوست ملتے ہیں فون پہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا پورا خطبہ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ دور دراز والے لوگ جو یہاں نہیں رہتے، دوسرے ضلعوں میں ہیں، تو شیئر کرنے والے کو یقیناً اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کوئی فضولیات، من گھڑت موضوع اور بغیر تحقیق کے کسی کو حدیث بتا کر بیان کرنا اور آگے شیئر کرنا یہ درست نہیں ہے، جب تک آپ کو اس کا ثبوت نہ مل جائے یا آپ کو اعتماد اور اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا عمل ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک یہ بھی خوبی تھی کہ بڑے مہمان نواز تھے۔ ابھی ابتدا ہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر نبوت عطا کی تو آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے سے آئے، ان کو پتا چلا کہ مکہ میں کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مکہ میں آیا تو میں بیت اللہ میں بیٹھ گیا، تلاش کرتا تھا لیکن پوچھتا نہیں تھا، ڈرتا ہوا کسی سے کہ چونکہ سارے دشمن ہیں، تو کہتے ہیں سارا دن بیٹھا رہا، مجھے رسول اللہ کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، نہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، ڈرتا ہوا کسی سے پوچھتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں رات ہو گئی تو میرے پاس سے علی رضی اللہ عنہ گزرے، مجھے کہنے لگے لگتا ہے آپ مسافر ہیں؟ ہاں جی مسافر ہوں، آ جائیں میرے ساتھ، میرے گھر میں آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، جا کر گھر ان کے آرام کیا، لیکن ڈرتے ہوئے ان سے بھی نہیں پوچھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ کہتے ہیں صبح پھر میں بیت اللہ میں آ گیا، سارا دن پھر بیت اللہ میں گزاری، رات کا ٹائم ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر گزرے تو کہنے لگے لگتا ہے یہ مسافر کو ابھی منزل نہیں ملی، تو آجے میرے گھر آپ آرام کریں۔ ساتھ لے کر آرام کیا، کہتے ہیں پھر بھی میں نے ڈرتے ہوئے نہیں پوچھا۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ سے ساتھ لے گئے، تو تیسری رات پوچھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مسافر لگتے ہیں، باہر سے آئے ہیں، مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے کس کو ملنا ہے؟ خیریت تو ہے یہاں آپ آئے ہوئے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ساتھ وعدہ کریں آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، تو پھر میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ وعدہ ہو گیا کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ کہنے لگے میں نے اس کو ملنا ہے جو یہاں رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں نے ان کا سنا ہے، ان سے ملنے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح جگہ پہنچ گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اسلام قبول کر چکے تھے، تو کسی کافر سے پوچھتے تو ممکن ہے وہ آگے سے حدیثیں دیتا، تنگ کرتا یا مس گائیڈ کرتا ان کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے کر چلتا ہوں کہ جہاں آپ ہیں، تو آپ نے میرے پیچھے پیچھے تھوڑا سا فاصلے پہ آنا ہے، اور اگر میں نے راستے میں کسی جگہ محسوس کیا کہ کسی دشمن نے دیکھ لیا ہے تو میں دیوار کے ساتھ جوتا صحیح کرنے کے بہانے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے آگے گزر جانا، اور اگر کوئی ایسا دشمن نہ ملا تو پھر جس مکان میں جا کر داخل ہوں گا تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔
اس طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، ملاقات ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز بھی تھے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے مہمان نوازی کرنا۔ مہمان نے اپنی قسمت گانی ہوتی ہے، تو کوئی مہمان ملے تو اس کی مہمان نوازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان کی خدمت کرنا، عزت کرنا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے ہاں آج کل اس کا رجحان کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، گھر میں جو کھانا پکا ہوا ہے مہمان کے لیے وہ بھی غنیمت ہوتا ہے، اس کو سادہ پانی آپ پلا دیں وہ بھی غنیمت ہوتا ہے۔ تو ایسے مواقع تلاش کرتے رہنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، اور بلکہ غزوہ بدر میں جو ان کے کارنامے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں۔ ابھی ابتدا تھی کہ ایک طرف سے 3 کافروں کے بڑے بڑے سردار جو جوان تھے اور طاقتور تھے، بڑے جنگجو تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید 3 نکل کر آئے۔ ادھر سے 3 انصاری گئے، وہ کہنے لگے ہمارا مقابلہ تمہارے ساتھ نہیں، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو مکہ سے آئے ہیں، ادھر وہ قریش والے، ان کو بھیجے ہمارے مقابلے میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دوسرے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ رب العزت کی مدد ہوئی، انہوں نے ان تینوں کافروں کو ڈھیر کر دیا جو بڑے جنگجو اور جن کا بڑا نام تھا۔ اس دور میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جنگ کے آغاز میں پہلے انفرادی طور پہ مقابلہ ہوتا، تو انفرادی طور پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی کہ یہ تینوں غالب آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ، اور قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا اختصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جو اپنے رب کے معاملے میں ایک دوسرے سے ملے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا مقابلہ ہوا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے جا کر کہوں گا یا اللہ میں ہی وہ ہوں جو بدر میں تیری توحید کے لیے تیرے دشمن سے ٹکرایا تھا اور میں نے اس کو ڈھیر کر دیا تھا۔ تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور عظمت۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں شریک ہوئے، بلکہ تقریباً سارے غزوات میں سوائے تبوک میں نہیں جا سکے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ تم پیچھے قائم مقام ہو، تم یہاں میرے پاس رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا میں پیچھے رہ جاؤں عورتوں میں اور بچوں میں؟ وہاں دشمنوں کے ساتھ مقابلے سے میں تو محروم رہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں ما انترضا ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ آپ فرماتے ہیں علی کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ تو میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کا موسیٰ سے تعلق تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر گئے تھے، اپنے بھائی ہارون کو پیچھے نگرانی کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، میں تجھے نگرانی کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں وہ ہارون بھی نبی تھے، میرے پاس کوئی نبی نہیں، لہذا تو نبی نہیں ہے، لیکن میں تجھے نگرانی کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ، یعنی احد خندق کے بعد صلح حدیبیہ کا موقع آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ کیا تھا کفار سے، اس کے کاتب بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا تھا علی لکھو، معاہدہ تحریر کرو، تحریر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا۔ سہیل بن عمرو کافروں کا سفیر تھا، وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ وہی قرآن لکھو جو ہم لکھتے تھے، بسمک اللہم۔ آپ فرماتے اس میں بھی اللہ کا نام ہے، اس میں بھی اللہ کا نام ہے، علی وہی لکھ دو، وہی لکھ دیا۔ پھر آپ نے لکھوایا کہ دیکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور مکہ والوں کے درمیان طے پایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا، سہیل بن عمرو کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہمارا تمہارا جھگڑا ہی کیا ہے؟ رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں، لہذا رسول اللہ کا لفظ ختم کرو۔ آپ کیونکہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، صلح کو پسند کرتے تھے، آپ نے فرمایا علی
لکھ دو محمد بن عبداللہ رسول اللہ ختم کر دو۔ حضرت علی کی ایمانی غیرت جو ہے اس نے جوش مارا، کہتے اللہ کے رسول میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے کر اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، فرمایا کوئی بات نہیں، ہم ان سے معاہدہ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد پھر غزوہ خیبر کا موقع آیا تو خیبر کے موقع پہ ولی رضی اللہ عنہ کو اعزاز حاصل ہوا ہے، وہ کسی اور صحابی کو اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ خیبر میں جو یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، گزشتہ کچھ ماہ پہلے غزوہ خیبر کی تفصیلات ذکر کی تھی میں نے، یہودیوں کے سارے قبائل کا مدینہ سے نکلنا اور پھر مدینہ کے گرد و نواح سے ان کو نکالا جانا اور پھر خیبر سے ان کا فراق ہونا اور ان کا ناکام ہونا، اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خیبر کا کافی قلعے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ تو ایک قلعہ تھا جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلام کا پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح عطا کر دیں گے، اور وہ شخص اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، چھوٹی بات نہیں کہ رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اور رسول کے دل میں اس کی محبت، اور اللہ بھی اس سے محبت کرے گا جس کو میں کل اسلام کا پرچم دوں گا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ساری رات نہ ہر بندہ بے تاب تھا اور ہر ایک کی خواہش تھی، جس نے کبھی عہدے کا لالچ نہیں کیا تھا وہ بھی یہ خواہش رکھتا تھا کاش کے صبح پرچم مجھے مل جائے، کیونکہ رسول اللہ نے بہت بڑی بات کی تھی کہ اللہ اس کا رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہوا یا رسول اللہ یشتکی الیہ، اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھیں خراب ہیں، وہ پیچھے خیمے میں بیٹھے ہوں گے، یہاں وہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلا کر لاؤ، علی کو بلایا اور آپ نے فرمایا یہ لو اسلام کا پرچم، اللہ کے رسول میری آنکھیں خراب ہیں، دکھتی ہیں۔ آپ نے اپنا دعاب دہن اپنے منہ سے تھوک مبارک لگا کر ہاتھ پہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری دونوں آنکھیں اسی وقت درست ہو گئی اور صحیح سلامت ہو گئی جس طرح کبھی کوئی بیماری اور تکلیف آئی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک میں کتنی برکت اللہ نے تاثیر رکھی تھی کہ آپ کے تھوک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا علاج ہو گیا۔ تو یہ بلکہ جتنی بھی میں حدیث بیان کر رہا ہوں تقریباً ساری کی تاریخ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں کہ آپ نے اپنے تھوک مبارک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا علاج کیا۔ کہتے ہیں آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، میری آنکھیں درست ہو گئی۔ اب کہنے لگے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے جھنڈا دیا اور آپ نے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں کامیابی دے گا، آپ نے دعا بھی فرما دی۔ کہتے ہیں ہم چلے گئے اور پھر جب ہم گئے تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ۔ اے علی اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو اللہ نے ہدایت دے دی تو صرف اونٹوں کی دولت کی نسبت تیرے لیے وہ بہتر ہے، اگر تیری وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کی دعوت کو عام کرے، اسلام کی دعوت کو پھیلائے۔ اگر ایک بندے کو تمہاری وجہ سے ہدایت مل گئی، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، اس کی نماز درست ہو گئی، اس کے عقائد، اس کے معاملات، اس کی اخلاقیات درست ہو گئی، وہ جتنے نیک عمل کرتا رہے گا تیری دعوت کی وجہ سے ہوا ہے، تیرے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے دعوت کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کو حق بات پہنچائیں۔ اس دور میں بھی بڑے بڑے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی حق سنا ہی نہیں، جنہوں نے کبھی قرآن حدیث سنا ہی نہیں، وہ بیچارے
ساری عمر فضولیات سنتے رہے، قصے کہانیاں، مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی قصے کہانیاں، حق بات سننے کا ان کو موقع نہیں ملتا، ان کی ایسے ہی عمر گزر جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو حق کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں، اسلام کی طرف لائیں، کتاب و سنت کی دعوت ان تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں اور کوشش کریں۔ اگر آپ کوشش کریں گے، اگر وہ ہدایت پا لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے دین کی دعوت کو عام کرنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہے تو وہاں مقابلے میں مرحب تھا خیبر کا ایک یہودی، بہت بڑا قوت والا، طاقتور، کئی لوگ اس کے ساتھ مقابلے میں آتے تھے اور وہ جیت جایا کرتا تھا، اور آ کر کہنے لگا میں ہوں مرحب، خیبر جانتا ہے میں کس قدر ہتھیار بند ہو کر اور تجربہ کار اور بہادر اور جرئی ہوں، کس قدر میں مقابلہ کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر کی طرح آتا ہوں اور پھر حملہ آور ہوتا ہوں اور دشمن کو کس طرح پھر میں پچھاڑ کے رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اس سے مقابلہ ہوا، اللہ رب العزت نے حضرت علی کی مدد کی اور وہ مرحب جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور وہ قلعہ اللہ رب العزت نے فتح کر دیا اور کامیابی مل گئی۔ یہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت نے یہ عظیم کام دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یمن کے کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھی بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ مولا کا معنی جو ہے وہ مددگار یا مولا کی اور کئی معنی، 20 سے زیادہ معنی ہیں لفظ مولا کے جو لغت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں صحیح معنی لفظ مولا کا معنی خلیفہ نہیں کہ میرے بعد فوری طور پہ حضرت علی کو خلافت ملے گی، یا علی کو مولا مددگار کے معنی میں نہیں بلکہ دوست کے معنی میں کہا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت علی اکیلے ہی تو ہیں کہ جن کو آپ نے مولا کہا ہے، کسی اور کو مولا کیوں نہیں کہا؟ ایسی بات نہیں، حضرت علی کے علاوہ اور بھی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا زید انت اخونا و مولانا، زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 2699 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے علاوہ اوروں کو بھی لفظ مولا اور یہ دوست کے معنی میں ہے لفظ استعمال کیا ہے اور کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج میں شریک ہوئے، بلکہ اس سے پہلے جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر حج مقرر کیا کہ ان کی قیادت میں جا کر مسلمان بیت اللہ میں حج کریں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ساتھ بھیجا تھا کہ تم جا کر بیت اللہ میں حج کے موقع پر اعلان کر دو آئندہ سے کوئی مشرک بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک بیت اللہ آ کر حج کے لیے نہیں آئے گا، پابندی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اب تمہارا کیا کام ہے کہ بیت اللہ میں آ کر شرک کرو اور نجاست کرو؟ اللہ نے بیت اللہ کو شرک سے پاک کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر اس موقع پر اعلان کیا۔ اگلے سال 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت علی بھی گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آپ کے لیے قربانی کی اونٹ لے کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ کے ساتھ نہر کیے اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیے کہ یہ تم اپنے ہاتھ کے ساتھ نہر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر یہ اعزاز حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور آپ کے فرمان پر بڑا اعتماد تھا، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چارپائی دی کہ تم یہاں سو جاؤ، لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھو اور ان کو امانتیں لدا کر پھر تم میرے پاس ہجرت کر کے آ جانا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا اعتماد کہ مکہ فتح کی تیاری ہو رہی ہے، ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک عورت کو پیسے دیے
اور کہا کہ یہ میرا ایک رکا جو ہے یہ مکہ والوں کو پہنچا دو. اس میں جاسوسی تھی کہ مکہ والوں اللہ کے رسول تیاری کر کے آ رہے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، لہذا تم بھی تیاری کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، مقداد آپ نے چند صحابہ کو بھیجا کہ روضہ خاک مقام پر چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اور وہ ایک خط لے کر جا رہی ہے، تم اس کو گرفتار کر کے اور اس سے خط لے کر آؤ تاکہ مکہ والوں کو ہماری جاسوسی نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی، آپ نے بتایا کہ فلاں جگہ وہ عورت ہے. یہ صحابہ کرام گئے، اس موقع پر پہنچے تو وہاں واقعتاً عورت تھی، وہ سواری پر جا رہی ہے. انہوں نے اس کو روکا، کہا تیرے پاس جو خط ہے وہ دے دو. وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں، دیکھ لو چیک کر لو، کوئی خط نہیں میرے پاس. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہ میں نے غلط کہا ہے اور نہ میں نے غلط سنا ہے. رسول اللہ نے فرما دیا ہے اس عورت کے پاس خط ہے. رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. کائنات کے باقی لوگ تو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے جو کہا ہے حق کہا ہے اور سچ کہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، لہذا تیرے پاس خط ہے، خط دے دو ورنہ ہم تیرے کپڑے اتاریں گے اور تلاشی لیں گے اور تم سے خط برآمد کریں گے. وہ عورت دھمکی سے ڈر گئی، اپنے سر کے بالوں کو کھولا اور بھیڑیوں کے اندر سے خط نکال کر ان کے حوالے کر دیا. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ پر کتنا اعتماد تھا. اور پھر اس صحابی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا اللہ کے رسول یہ حاتم بن ابی بلتع تو منافق ہو گیا، اس نے ہماری جاسوسی کی ہے. آپ نے حاتم بن ابی بلتع کو بلایا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں منافق نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، صرف مکہ والوں کے ساتھ ایک ہمدردی میں نے کی تھی کیونکہ میرا اہل و عیال وہاں ہے تاکہ وہ ان کا خیال کریں اور کوئی بات نہیں. حضرت عمر کہتے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اتار دوں. آپ فرماتے ہیں عمر یہ بدریوں میں سے ہے جو بدر میں شریک ہوئے تھے 313، یہ ان میں سے ہے. اللہ نے آسمان سے بدریوں پر جان کے کہا تھا اور بدریوں جاؤ، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے اللہ رب العزت تم سے اس کی پوچھ نہیں کرے گا. اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جنت عطا کر دیا. تو بدری صحابہ میں سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ بدر میں ایک بہت بڑا اعزاز ان کو ملا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا علی تم سے نہیں محبت کرتا مگر مومن اور نہیں تم سے قوت رکھتا مگر منافق. یعنی کوئی ایسا مومن ہی نہیں جو حضرت علی سے محبت نہ کرتا ہو، اور منافق جو ہے وہ ہمیشہ حضرت علی سے قوت رکھنے والا ہوگا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کے ایمان کا حصہ ہے سیدنا ابو بکر سے محبت کریں، سیدنا عمر سے محبت کریں، سیدنا عثمان سے اور پھر سیدنا علی سے محبت کریں. باقی آپ کے صحابہ صحابیات اہل بیت سے محبت کریں، یہ مومنوں کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ایسی محبت نہیں کہ وہ محبت ہی انسان کو تباہ و برباد کر دے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا تھا لا یحبنی قوم حتی يدخلوا النار فی حبی ولا یبغضنی قوم حتی يدخلوا النار فی بغضی. ایک قوم ایسی ہوگی جو میرے ساتھ محبت کرے گی، حضرت علی فرماتے ہیں، اور میری محبت کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گی، اور ایک ایسی قوم ہوگی جو میرے ساتھ قوت رکھے گی اور میرے قوت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گی. کیوں؟ کیسی محبت؟ اگر کوئی حضرت علی کی محبت میں غلو کرتا ہے، مبالغہ کرتا ہے، جیسا کہ آج لوگوں نے کر دیا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کو امام کے مرتبے پر بڑھا کر کہا یہ پہلے امام معصوم ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، وہ غلطی نہیں کر سکتے، گویا کہ نبی کے مقام تک پہنچا دیا. اور کچھ مسلمانوں نے یا علی مدد کہہ کر یا علی مشکل کشا کہہ کر علی رضی اللہ تعالیٰ کو رب کے مقام پر پہنچا دیا. تو یہ ان سے محبت نہیں بلکہ یہ غلو ہے اور اس میں مبالغہ ہے، یہ قطعی طور پہ جائز نہیں. رسول اللہ نے جو فرمایا تھا لوگوں تم میرے بارے میں بھی غلو نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا اور ان کو
بندہ اللہ کا رسول ہوں. حضرت علی کے بارے میں بھی محبت میں غلو کرنا، جس طرح آج کل یہ سارا جو درباروں والا محکمہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور وہ علی حق علی کے نعرے لگا کر وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے عقیدت مند ہیں. غلط کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے، وہ بہت بڑے مباحث تھے، توحید والے تھے، سنت سے محبت کرنے والے تھے، طہارت کا اہتمام کرنے والے، نمازی تھے، زکات دینے والے، بیت اللہ کا حج کرنے والے، وہ بہت بڑے شرعی تھے، اسلام کا دفاع کرنے والے تھے. وہ ایسے نہیں تھے یہ چرس پی کے اور بھنگ پی کر سوٹا لگا کر تو علی کا نام لینے سے محبت نہیں آتی. علی کا کردار، علی کی سیرت، علی کا اخلاق اپنانے سے محبت آتی ہے، اور محبت کا معیار بھی یہی ہے. اور فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو میرے بارے میں بغض رکھے گا اور اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الحجاج ازدی کو کہتے ہیں، اے ابو الحجاج کیا میں تجھے وہ ذمہ داری نہ سونپوں؟ ان کے کمانڈر تھے ابو الحجاج ازدی، جو ذمہ داری رسول اللہ نے میری لگائی تھی. کیا لگائی تھی؟ وہ یہ تھی، اللہ تدا تمثالا الا تمسہ ولا قبرا مشرفا الا سبیتا. آپ نے کہا تھا مجھے، یعنی علی کو کہا تھا، علی جو جا کر دیکھو جہاں کوئی مجسمہ نظر آئے، مورتی نظر آئے، اس کو توڑ دو، اور جہاں اونچی قبر پر گنبد کمرہ بنا ہو اس کو ختم کر دو. قبر صرف زمین سے ایک بلش اونچی رہنی چاہیے، پکی قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی نے اپنے دور میں ابو الحجاج ازدی کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی، تم بھی جا کر یہ کام کرو. وہ تو یہ مزاروں کو ختم کرنے والے، شرک کے اڈوں کا خاتمہ کرنے والے تھے، نہ کہ تم ان کا نام لے کر اس طرح کے شرک کے اڈوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ اور علی سے محبت کا دعویٰ کرو. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ہماری سب کی ہے، اور ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. بعض لوگ ان کے دور میں ایسے آئے تھے خارجی، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ایسے ہی بدبخت اور منافق اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہونے والے، جنہوں نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ حضرت علی مسلمان نہیں. رسول اللہ نے بشیر کوئی بھی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کیسا گروہ آئے گا، خارجیوں کا گروہ. آپ تو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو معمولی سمجھو گے، ان کے صدقہ خیرات کے مقابلے میں اپنے صدقے کو معمولی، اور وہ قرآن پڑھیں گے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے، لیکن ان کا قرآن ان کی ہنسلی سے نیچے نہیں جائے گا. وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر چلایا جائے وہ شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس طرح وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ایسے بدبختوں نے پروگرام بنایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں کو ایک ہی رات میں حملہ کر کے تینوں کو شہید کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے دو کو بچا لیا، حضرت امیر معاویہ بھی بچ گیا اور عمر بن عاص بھی بچ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو بدبخت نے، عبد الرحمن بن ملجم تھا، اس ظالم نے حملہ کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہو گیا. رسول اللہ نے خوشین کوئی بھی کی تھی، آپ نے ان کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی شہید ہوں گے. ایسے ہی ہوا کہ وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے اور اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد